سب سے بڑا جرم امت سے یہ ہوا کہ جتنے بھی انسانیت کو آج تکلیف ہو رہی ہے، جتنا بھی انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جتنا لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کا سبب کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اس کا مجرم گرداننا اللہ کے سامنے، اور اس پر رونا اور اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ جب یہ دنیا ظلم اور شرک سے بھری ہوئی تھی، اللہ نے اپنے رسول کو یہی محنت دے کر بھیجا، اور آپ نے دنیا میں اعلان کیا، اے دنیا بھر کے ستائے ہوئے انسانوں، اور اے ظلم کی چکی میں پسنے والوں، اے گمراہی کی دلدلوں میں پڑے ہوئے، میں دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، اور ایسی محنت لے کر آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، میں جب اس دین کی آواز کو لے کر آیا تو یہ اجنبی تھا، لوگوں کے لیے اوپرا تھا، اور آج جو ہے پھر میں نے محنت کی اور یہ دین سب سے محبوب بن جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہ دین جو ہے لوگوں کی نظروں میں اجنبی اور اوپرا بن جائے گا۔ فطوبى للغرباء، مبارکبادی ہو اور خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے دین کو لوگوں کی زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، اللہ کے دین پر لوگوں کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو پردیسی بنا کر، اور جہاں وہ ہر علاقے میں پھریں گے اور لوگوں کو میری طرف بلائیں گے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ خوشخبری ہو ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ محنت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے نئے اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کا ارادہ کیا وہ بہت مبارک ہیں، اور ان کے لیے ان کی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے بہت بڑی خیر کا ان سے ارادہ کیا، وہ تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہیں، اور وہ بھی جو ہے ان کے ذمے بھی اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ تو گھروں کو جانے والے بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہمارا گھروں کو جانا یہ دنیاوی کام و کاج اور دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنا اور اس پر حضور کی امت کو تیار کرنے کے لیے۔ تو بھئی اس کی نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ ہاں، ایمان والے کی نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ ایمان دل کا یقین ہی تو ہے کہ اس دل کے یقین کے بدلنے کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے اور زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ ان مسلمان کی زندگی کو اور اس کے اعمال کو کتنا قیمتی بنا دیتے ہیں کہ مسلمان کے اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے۔ وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، اور اللہ کو جیسے مسلمان میرے ساتھ گمان کرتا ہے، میں اس کے گمان اور یقین کے مطابق جو ہے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو واپس بھی جا رہے ہیں وہ اس بات کو سامنے رکھ کر جائیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ والی محنت کرنا اور اللہ کا پیغام ایک ایک انسان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک ایک انسان کو اللہ کی ناراضگی والی زندگی سے نکال کر اللہ کی رضا کی زندگی پر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ بلکہ ہم تو ساری دنیا کی انسانوں کی نیت کریں، جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہم اپنے دل میں کریں گے اور جتنی بڑی ہم نیت کریں گے تو اللہ ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کا اثر اور محنت کا اثر پورے عالم پر پہنچائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عالمی محنت ہے، یہ امت عالمی امت ہے، اس امت کو سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے نکالا گیا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو جانے والے احباب بھی اس نیت کو لے کر جائیں، جو ہی ہم اپنے آپ کو اس محنت والا اور انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کرنے والا بنا کر نیت کر کے گھروں کو جائیں گے، اللہ کی رحمت کی نظر ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے علاقوں میں جا کر اپنی مسجدوں کو اس محنت کے اعمال سے آباد